گزشتہ دنوں ایک طبقہ کی طرف سے نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق بہت نازیبا گفتگو کی گئی، اس حد تک کہ معاذ اللہ وہ ذات پاک جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر ابو بکر ہے، اتنی شان یار غار مصطفیٰ، ان کو معاذ اللہ استغفر اللہ ان کو کافر تک کہہ دیا گیا۔ یہ بہت بڑی جرت تھی اور بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بڑی نازیبا باتیں کہی گئیں اور بڑی شدت سے کہی گئیں، اور ایسے لوگ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں نازیبا باتیں کہتے ہیں، جب انہیں کہا جائے کہ بھئی حضور کے صحابہ کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم صحابہ کے منکر کب ہیں؟ ہم تو صحابہ کی شانوں کے قائل ہیں، ہم تو ان کی عظمتوں کے قائل ہیں۔ جب کہا جائے آپ یہ کہتے ہیں، آپ نے یہ کہا، آپ کے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ کہا، تو کہتے ہیں ہم صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، جن کی عظمتیں آپ بیان کر رہے ہیں وہ صحابہ ہی نہیں ہیں معاذ اللہ۔ اگر پوچھا جائے صحابہ کون ہیں تو پھر جتنے صحابہ وہ گنتے ہیں وہ اتنے ہی رہ جاتے ہیں جتنی تانگے کی سواریاں ہوتی ہیں، یعنی نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد تو گویا صحابہ ختم ہو گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھ سے زیادہ کا ہجوم، اور اس پر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سارے صحابہ خطبہ حجۃ الوداع میں موجود نہیں تھے، جو تھے وہ لاکھ سے زیادہ تھے، لیکن کچھ گھروں میں بھی تو موجود تھے، کچھ خواتین گھروں میں موجود تھیں، کچھ بوڑھے گھروں میں موجود تھے، وہ نہیں پہنچے تھے، تو صحابہ کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ اور یہ تصور قائم کرنا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وصال شریف کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ لوگ اسلام سے پھر گئے، یہ بالکل غلط بات ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اسی ضمن میں چند احادیث سماعت فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شان کیا ہے، اور ان احادیث سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نگاہ نبوت دور تک دیکھ رہی تھی۔ حضور جانتے تھے کہ میرے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق آنے والے وقت میں کیا کیا لوگ کہیں گے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ جتنی بھی احادیث میں پیش کروں گا یہ سب صحیح احادیث ہیں اور پوری ذمہ داری سے میں پیش کروں گا، کسی بھی حدیث کی سند کے حوالے سے مجھ سے آپ بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابی حضرت جابر کہتے ہیں، سمعت النبی، میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، اس مسلمان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں مجھے دیکھنے سے مراد خواب میں دیکھنا نہیں ہے، بلکہ حالت ایمان میں جس مسلمان نے حضور کی زیارت کی اور پھر ایمان پر ہی اس کا خاتمہ بھی ہوا، تو یہ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا جس مسلمان نے مجھے دیکھا اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ سب صحابہ کے بارے میں میرے آقا فرما رہے ہیں، تمام صحابہ، فرمایا میرے صحابی کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضور فرمائے میرے صحابی کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اور ہم تاریخ کی کتابیں پکڑ کر محقق بنے اور یہ تحقیق کرتے پھرے اور پھر ترازو لے کر تولنے لگ جائیں ان کی شانوں کو، تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا؟ کہ اللہ کے رسول کا فرمان کافی نہیں؟
میرے کسی صحابی کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. اور صرف یہاں تک بات نہیں کی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کو بھی نہیں چھوئے گی. او رآ من رآنی، جس مسلمان نے میرے صحابی کی زیارت کی اسے بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. ارے صحابی کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے. تابعی یعنی وہ مسلمان جس نے صحابی کو دیکھا، صحابی کی زیارت کی، اس کا بھی اتنا رتبہ ہے، فرمایا اسے بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہتر زمانہ، سب سے بہتر وقت، دور یہ میرا دور ہے، جس میں سرکار کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ. فرمایا بہترین زمانہ یہ ہے. ثم الذین یلونہم، فرمایا پھر اس کے بعد والا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ، یعنی حضور کا دور، صحابہ کا دور اور تابعین کا دور. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ بہترین زمانہ ہے، سب سے بہتر، جس میں حضور حیات ہیں، پھر حضور کے تشریف لے جانے کے بعد کا زمانہ، پھر صحابہ کے چلے جانے کے بعد تابعین کا زمانہ. فرمایا یہ بہترین دور ہے. فرمایا پھر ایسی قوم آ جائے گی کہ اس کی گواہی قسم سے آگے نکل جائے گی اور قسم گواہی سے آگے نکل جائے گی. یعنی قسم کھانے میں بھی بڑی جلدی کریں گے اور گواہی دینے میں بھی بڑی جلدی کریں گے. آج کچہریوں میں چلے جائیں، آپ کو گواہ مل جائیں گے، جس مرضی وقوع کے متعلق آپ کو گواہ چاہیے، آپ پیمنٹ کریں، آپ کو گواہ مل جائیں گے. قسم کھاتے ہوئے ضرورت بھی نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہوتی جس پر یقین دلانا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم اس پر جلدی سے بڑی سے قسم اٹھا لیتے ہیں، قسم ہے یہ کہہ دیتے ہیں. یہ چھوٹا لفظ نہیں، بہت بڑا لفظ ہے. خدا شاہد ہے یہ کہہ دیتے ہیں، واللہ یہ قسم کھا لیتے ہیں. بالکل ایسے اس طرح عام معاملات میں قسم کو اس طرح نہیں اٹھانا چاہیے. تو فرمایا بہترین زمانہ صحابہ اور تابعین کا زمانہ ہے. حضرت سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک گروہ جہاد کرے گا تو لوگ ان سے پوچھیں گے حل فیکم من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ جب جہاد کے لیے جائیں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار دیکھو کوئی ایسا مسلمان ہے جس نے حضور کی زیارت کی ہو، کوئی صحابی ہے، کوئی صحابی تلاش کرو، اس کو برکت کے لیے ہم ساتھ لے جائیں. یہ حضور فرما رہے ہیں ایک زمانہ آئے گا. اے میرے صحابہ، آج تو تم ہر طرف اپنے ارد گرد صحابہ کو دیکھتے ہو، اپنے جیسے اصحاب کو دیکھتے ہو. ایک وقت آئے گا جب میں بھی چلا جاؤں گا، اصحاب بھی چلے جائیں گے، پھر کہیں کہیں خال خال صحابی ہوں گے. تو لوگ تلاش کریں گے تمہیں، کون ہے جس نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ وہ کون آنکھیں ہیں جن آنکھوں میں رخ والضحیٰ سمایا ہوا ہے، جنہوں نے زلف عنبری کے نظارے کیے ہوئے ہیں؟ تو لوگ تلاش کریں گے، تلاش کرتے کرتے ان کو مل جائے گا کوئی صحابی. تو پھر اس کو وہ برکت کے لیے ساتھ لے جائیں گے. جب اس کو ساتھ لے جائیں گے اس کی برکت سے اللہ انہیں کامیابی عطا فرما دے گا. فرمایا پھر ایک اور زمانہ آئے گا جب صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے، تابعین بھی فوت ہو جائیں گے، خال خال تابعین ہوں گے. لوگ ڈھونڈیں گے یار کوئی ایسا بندہ دیکھو جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، کوئی تابعی تلاش کرو. فرمایا لوگ تلاش کریں گے، انہیں کہیں سے کوئی تابعی مل جائیں گے تو انہیں برکت کے لیے ساتھ لے جائیں گے، اس کی برکت سے اللہ انہیں بھی کامیاب فرما دے گا. فرمایا پھر ایک زمانہ آئے گا، لوگ کہیں گے یار کوئی ایسا بندہ تلاش کرو جس نے صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو. صحابی جس نے حضور کو دیکھا، تابعی جس نے صحابی کو دیکھا، اور تبع تابعی جس نے تابعی کی زیارت کی. کسی ایسے کو تلاش کرو جس نے صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو. فرمایا انہیں وہ مل جائے گا، اس سے ساتھ لے جائیں گے، اس کی برکت سے اللہ انہیں بھی کامیاب فرما دے گا. اللہ اکبر. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہی یہ روایت کر رہے ہیں. جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا.
میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. یہ کیسی محبت اہل بیت ہے کہ صحابہ کو برا کہے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. یہ کیسی محبت ہے؟ ایسی محبت قرون اولیٰ میں تو نہ تھی، صحابہ کے دور میں ایسی کوئی محبت نہ تھی، تابعین کے دور میں ایسی کوئی محبت نہ تھی، اہل بیت اطہار کے ہاں ایسی کوئی محبت نہ تھی. ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ محبت کرنے والے اہل بیت کے ساتھ نفرت کرتے ہوں، اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے صحابہ سے نفرت کرتے ہوں. ہمارے بزرگ حضور عاشق مدینہ رحمۃ اللہ علیہ قانون آپ بتایا کرتے تھے. آپ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا سورس، سب سے مضبوط ذریعہ قرآن کریم اور حدیث مصطفیٰ ہے. قرآن کریم اور حدیث مصطفیٰ سے جو چیز ٹکرائے ہم اس کو خاطر میں نہیں لائیں گے، چاہے وہ کتنا مرضی مضبوط ذریعہ کیوں نہ ہو. دیکھیں نا، فلسفہ کی کتابیں، منطق کی کتابیں، ان کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پریکٹس ہو جاتی ہے، کسی ایک چیز پر غور و فکر کی پریکٹس ہو جاتی ہے. لیکن اگر منطق کے کسی اصول کو پیش نظر رکھ کر ہم قرآن کریم کا انکار کر دیں تو ایسی منطق نہیں پڑھنی چاہیے. سائنس ضرور پڑھیں، اور مسلمانوں کو اس پر غور و فکر کا قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، غور کرو زمین و آسمان، ان کے آنے جانے میں، رات اور دن کے بدلنے میں، ان غور و فکر کرو. یہ نشانی ہے اہل عقل کے لیے، ہمیں بار بار توجہ دلائے گی، ہر چیز پہ غور کرو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس کا ایک کلیہ ہمارے سامنے آتا ہے، ایک اصول ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کو پیش نظر رکھ کر ہم قرآن کریم یا حدیث مصطفیٰ کا انکار کر دیں. یہ اصول نہیں، یہ ہماری تربیت نہیں ہے. ہم نے قرآن کو تھامے رکھنا ہے، ہم نے حدیث کو تھامے رکھنا ہے. کوئی چیز اس کے مخالف آئے گی، مطابقت ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں مطابقت ہوگی تو ہم نہ قرآن چھوڑیں گے نہ حدیث چھوڑیں گے. اب تاریخ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تاریخ کی قرآن و حدیث کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ ایک دور کے واقعات کو دیکھ لیں، بہت پرانی بات نہیں ہے. میں مسلمانوں کی پرانی تاریخ کی بات نہیں کرتا، میں صرف تحریک پاکستان کی بات کرتا ہوں. آپ تحریک پاکستان کی تاریخ پڑھ لیں، جیسا لکھنے والے کا مزاج ہے ویسی آپ کو تحریر نظر آئے گی. اگر کسی انڈین نے وہ تاریخ لکھی ہے تو بالکل رخ ہی چینج ہوگا. میں نے چند دن پہلے BBC کی ایک رپورٹ میں نے دیکھی، تو انہوں نے تو ہمارے قائد محترم کو ایسی باتیں، ان کے محققین نے جو تاریخ دان ہیں، ایسی باتیں کہی کہ میرا خون غصے سے کھول گیا کہ ایک قائد کے بارے میں کیسی نازیبہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں. تو مورخ جو ہوتا ہے، مورخ کا مزاج اور اس کی نسبت اور اس کا کیا مائنڈ ہے، کن اساتذہ سے اس نے پڑھا، کس ماحول میں رہا، اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن قرآن و حدیث میں کسی ذات کا کوئی اثر نہیں ہے. جو میرے مصطفیٰ نے کہا وہی صحابہ نے ہم تک پہنچایا، جو میرے رب نے فرمایا وہی مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ اور اہل بیت اطہار کے ذریعے ہم تک پہنچایا. اس لیے ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے، اور یہ اصول ہے کہ تاریخ اگر آپ کو کہتی ہے کہ فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، تو آپ دیکھیں آپ کا قرآن کیا کہتا ہے. ہم نے تو قرآن کو تھامنا نا. تاریخ مطابق ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے سپریم قرآن ہے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ فتح میں رحماء بینہم، اس سے پیچھے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، وہ صحابہ بھی ہیں، وہ اہل بیت ہی ہیں، وہ سب حضور کے ساتھ ہیں، حضور کی معیت میں ہیں. جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں نہایت رحم دل ہیں، رحم کرنے والے ہیں. بس ہم اسی کو قبول کریں گے. اگر کسی کا کوئی اختلاف ہے تو انہی کا اختلاف ہے. حضرت مجدد الفسانی کا بڑا خوب قول ہے، میں اکثر سنایا کرتا ہوں اور بڑا یاد رکھنے والا ہے. کسی نے ان سے کہا حضرت یہ بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو اختلاف ہوا، اس میں غلطی کس کی تھی؟ آپ نے فرمایا بیٹے ان دونوں بزرگوں میں سے کسی کی تو غلطی اگر نکالے گا نا
تو اس کی غلطی نہیں نکلنی، تیرا ایمان نکل جانا ہے۔ بھئی تو ہوتا کون ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو اتنے بڑوں کے بارے میں یہ بات کرے کہ فلاں غلط تھا، فلاں غلط تھا، اس کی تھوڑی غلطی تھی، اس کی زیادہ غلطی تھی۔ تو یہ ساری باتیں سرکار کے پیش نظر تھیں، حضور جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے تو ان میں سے کسی ایک کے جز یا نصف جز۔ اس کی تشریح میں علماء نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو صحابی نے 1 کلو یا 2 کلو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس کے ثواب کو وہ سونے کے پہاڑ والا نہیں پہنچ سکتا۔ آج کے دور میں احد پہاڑ کے برابر کچھ سونا خرچ کر دے تو صحابی کے 1 کلو جو کے ثواب کو وہ پا نہیں سکتا۔ صحابی کے صدقے کو ثواب کو نہیں پا سکتا، تو جو صحابی نے زیارت مصطفیٰ کی ہے اس کے ثواب کو کوئی کیسے پا سکتا ہے؟ کیسے تصور کر سکتا ہے؟ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں صحابی جس گھوڑے پر سفر کرتا ہے اس گھوڑے کی نکیل میں جو گرد آتی ہے وہ گرد بھی مجھ جیسوں سے افضل ہے، وہ گرد بھی افضل ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے مجھ جیسے لاکھوں غوثوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے صحابی کی۔ ایک مقام پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، حضرت ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ فرمایا جب ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ حضرت عبداللہ بن مغفل روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ 2 بار حضور نے فرمایا۔ میرے بعد انہیں اپنی تنقید کا نشانہ مت بنانا، جس نے ان سے محبت رکھی تو میرے ساتھ محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا تو میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی اللہ اس پر ضرور گرفت فرمائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3862 ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں محتاط رہنا، تکلیف نہ دینا میری کسی صحابی کو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نام لے کر فرمایا، حضرت عبد الرحمن اس حدیث کے راوی فرمایا، حضور نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، سعد ابن ابی وقاص جنتی ہے، سعید ابن زید جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے۔ جن کو حضور کہیں جنتی، ہمیں ان کے ایمان پر شک ہو؟ حضور صرف ان کے ایمان کی تصدیق نہیں کر رہے بلکہ ان کی کامیاب زندگی کی ضمانت ارشاد فرما رہے ہیں، فرمائے جنتی ہیں۔ ایک اور حدیث سماعت فرما لیں، بڑی اہم حدیث ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین، سب کہیں رضی اللہ عنہم۔ فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، فرمایا جس نے آپ سے جنگ کی اس سے میری جنگ ہے۔ اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، جس نے آپ سے جنگ کی اس سے میری جنگ ہے، اور جس سے آپ نے صلح کی اس سے میری صلح ہے۔ علماء نے اس حدیث سے سارا مسئلہ بیان کر دیا، کہتے دیکھو حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، ان کی ہاتھ پر بیعت کی۔ کیا مطلب؟ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہم سب کی صلح ہے، انہوں نے ان کی بیعت کی، وہ ہمارے لیے عقیدت اور محبت کا محور و مرکز ہیں، کیونکہ حسنین کریمین نے ان کی بیعت کی، اور یزید کی امام حسین نے بیعت نہیں کی، لہٰذا ہم یزید کو نہیں مانیں گے۔
جس کے ساتھ ان کی محبت ہے ہماری اس کے ساتھ محبت ہے، اور جس سے یہ بیزار ہیں ہم اس سے بیزار ہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے، اور ہمارے ملک کو فرقہ واریت کی اس لہر سے محفوظ فرمائے، اور اس ملک کے دشمنوں کو ناکام و نامراد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔